بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو حدیث پاک ہے وہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ حضرات ذوالفقار، آج کی حدیث سنانے سے پہلے میں آپ کو ماقبل جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں نے یہ بتایا تھا کہ حالت سجدہ میں دونوں پاؤں کو ملانا، اس کے بارے میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی کہ یہ فعل وابیہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کو فعل وابیہ کہنا چاہیے، اور اس ویڈیو میں نے یہ کہا تھا کہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ حدیث سناؤں گا اور اس حدیث کا حکم بتاؤں گا کہ بھئی حالت سجدہ میں دونوں پاؤں ملانے کے بارے میں کون سی حدیث ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اس حدیث کا حکم کیا ہے اور اس حدیث میں پاؤں کو ملانے کے بارے میں کیا آیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں اور آپ فرماتی ہیں فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانہ معی علی الفراشی، کہتی ہیں میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا اور میں ان کے ساتھ بستر پر تھی، فوجدتہ ساجداً، تو میں نے نبی علیہ السلام کو حالت سجدے میں پایا، رسا عاقبیہ مستقبلاً باطراف اصابعہ للقبلۃ، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت سجدے میں پایا تو رسا عاقبیہ، رسا کا مطلب ہوتا دم ملانا، عاقبیہ ایڑیاں، تو میں نے رسول اللہ کو حالت سجدے میں پایا اس حال میں کہ رسول اللہ کی دونوں ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی تھیں اور دونوں پاؤں کی جو انگلیاں تھیں ان کا رخ قبلے کی جانب تھا۔ یہ کہتی ہیں فسمعتہ یقول، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رسول اللہ حالت سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبعفوک من عقوبتک وبک منک اثنی علیک لا ابلغ کل ما فیک، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ آپ فرماتی فلما انصرف، جب نبی علیہ السلام سجدے سے اٹھے، قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام فرمایا یا عائشہ تو احرباکی شیطان کی، کہ آپ نے فرمایا اے عائشہ تجھے شیطان نے غصہ دلایا، فقلت ما لی من الشیطان، تو حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ میرا شیطان بھی ہے، فقال ما من آدمی الا لہ شیطان، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، ایک شیطان ہوتا ہے۔ فقلت وانت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ قال وانا، آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، ولکنی دعوت اللہ علیہ فاسلم، لیکن آپ فرماتے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میرے شیطان کو مسلمان کر دیا۔ یہ حدیث پاک حضرات ذوالفقار، یہ حدیث پاک اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت سجدے میں پایا تو آپ کے رسا عاقبیہ، آپ کے دونوں پاؤں کی جو ایڑیاں تھیں وہ آپس میں ملی ہوئی تھیں اور ان کی انگلیوں کے جو سرے تھے پاؤں کی انگلیاں وہ قبلے کی جانب تھے، جیسے سجدہ کرتے ہیں سجدے میں انگلیاں قبلے کی جانب ہوتے ہیں۔ تو اس میں حدیث پاک میں حضرات ذوالفقار یہ الفاظ موجود ہیں کہ رسا عاقبیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسا کا مطلب ہوتا دمہ، دونوں پاؤں کو، دمہ کا مطلب ہوتا ملانا، دونوں پاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملایا ہوا تھا۔ حضرات ذوالفقار یہ حدیث پاک صحیح ابن حبان میں بھی ہے اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث پاک ہے۔ اصل حدیث پاک صحیح ابن خزیمہ میں ہے، صحیح ابن خزیمہ کی سند سے ابن حبان نے بھی اس کو اپنی صحیح میں نقل کیا اور امام حاکم نے بھی مستدرک میں اس کو نقل کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ صحیح ابن حبان میں ابن حبان نے اپنی طرف سے صحیح احادیث لانے کا اہتمام کیا ہے، اسی طرح ابن خزیمہ نے بھی صحیح ابن خزیمہ کتاب لکھی، اس میں بھی انہوں نے اپنی طرف سے صحیح احادیث لانے کا اہتمام کیا ہے۔ تو صحیح ابن خزیمہ میں 654 نمبر حدیث پاک ہے اور امام ابن خزیمہ نے اس پر باقاعدہ باب باندھا ہے، باب دم العاقبین فی السجود، یہ باب سجدے کی حالت میں دونوں ایڑیوں کو ملانے کے بارے میں ہے، اور اس میں یہ حدیث پاک لے کے آئے اور ابن خزیمہ ہی کی سند سے ابن حبان بھی لے کے آئے اور ابن حبان ہی کی سند سے
یہ امام یعنی ابن خزیمہ کی سند سے امام حاکم نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ تو بظاہر حضرات ذی وقار یہ حدیث صحیح ہے، حتیٰ کہ امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، اور امام ذہبی نے بھی امام حاکم کی موافقت کی ہے۔ کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث نمبر 928 ہے، وہاں یہ امام حاکم نے حدیث پاک کو نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد امام حاکم نے اس حدیث پاک کے بارے میں فرمایا ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، کہ یہ حدیث بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے، ولم یخرجہ بھذا اللفظ، اگر امام بخاری اور امام مسلم نے کہتے ہیں یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے، اور انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو بخاری مسلم میں نقل نہیں کیا، لیکن یہ حدیث ان کی شرط پر کیا ہے؟ صحیح ہے۔ حضرات ذی وقار اس حدیث سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں، اور استدلال کرنے کے بعد وہ حالت سجدے میں دونوں پاؤں کو ملاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رس عاقبئی کے الفاظ یہاں موجود ہیں کہ رسول اللہ حالت سجدے میں تھے تو آپ کے دونوں پاؤں ملے ہوئے تھے، اور اس سجدے میں آپ دعا مانگ رہے تھے۔ تو یہ حضرات ذی وقار اس حدیث کے تحت وہ اس پر عمل کرتے ہیں، دونوں حالت سجدے میں دونوں پاؤں کو وہ ملاتے ہیں۔ حضرات ذی وقار یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو حدیث پاک ہے، یہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ صحیح ابن خزیمہ میں، صحیح ابن حبان میں اور مستدرک حاکم میں موجود ہے، اور سنن بیہقی شریف میں بھی ہے۔ تو حضرات ذی وقار اصل میں اس حدیث کو امام حاکم نے نقل کیا، امام حاکم نے اس کو بخاری مسلم کی شرط پر صحیح کہا، اور امام ذہبی نے امام حاکم کی موافقت بھی کی۔ لیکن حضرات ذی وقار اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام حاکم نے جو آگے جملہ کہا، جتنا تو میں نے پڑھا ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، کہ یہ حدیث بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے، ولم یخرجہ بھذا اللفظ، اور ان الفاظ کے ساتھ امام بخاری امام مسلم نے اس حدیث کو نقل نہیں کیا۔ آگے امام حاکم فرماتے ہیں لا اعلم احدا ذکر ضم العاقبین فی السجود غیر ما فی ھذا الحدیث، امام حاکم کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ کسی ایک نے اس حدیث کے علاوہ حالت سجدے میں پاؤں کے ملانے کا ذکر کیا ہو، اس حدیث کے علاوہ اور کسی سند میں اس کا ذکر آیا ہو۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں نہیں علم۔ اصل میں حضرات ذی وقار یہ یاد رکھیے گا کہ جیسے یہ حدیث پاک ام عائشہ سے مستدرک حاکم میں موجود ہے، اور ابن حبان میں موجود ہے، اور صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، اسی طرح حضرات ذی وقار اسی حدیث کی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 11 اور سندیں بھی مروی ہیں، یعنی 11 تابعین اور ہیں جنہوں نے اماں عائشہ سے اس حدیث کو سنا، یعنی 11 سندیں اس حدیث پاک کی اور ہیں، اس سند کے علاوہ جو سند میں نے آپ کے سامنے، جس سند کی میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سند کے اندر تو رس عاقبہ کے الفاظ موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ تقریباً 11 سندیں اور ہیں جس میں واقعہ یہی، لیکن اس میں رس عاقبہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اس لیے امام حاکم نے کہا کہ لا اعلم احدا ذکر ضم عاقبین فی السجود غیر ما فی ھذا الحدیث، کہ مجھے نہیں پتا کہ اس حدیث کے علاوہ کسی اور حدیث میں ضم عاقبہ کے، اس حدیث کے علاوہ کسی اور، مجھے نہیں معلوم کسی ایک کے بارے میں کہ جس نے ذکر کیا ہو حالت سجدے میں پاؤں کو ملانے کے بارے میں سوائے اس حدیث کے۔ یعنی امام حاکم فرماتے ہیں کہ صرف اسی حدیث کی سند میں پاؤں کو ملانے کا ذکر ہے، جبکہ حضرات ذی وقار میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس حدیث کی مزید 11 سندیں موجود ہیں جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی گئی ہیں، لیکن ان 11 سندوں میں واقعہ یہی ہے، اور جب میں وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا وہ سندیں بھی وہ ان سندوں کی حدیثیں بھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، وہ اس میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن واقعہ یہی ہے، لیکن ان 11 سندوں میں یہ ہوگی 12ویں سند، جو اس کے علاوہ 11 سندیں ان میں سے کسی راوی نے رس عاقبہ کے الفاظ کو ذکر نہیں کیا، ضم عاقبہ کے الفاظ کو ذکر نہیں کیا، اور اس میں صرف جو الفاظ ذکر ہیں، جب میں ان حدیثوں کی 11 سندوں کی جب باری آئے گی میں ان کے سامنے وہ آپ کے سامنے آپ کو پڑھوں گا۔ صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام حاکم یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ صرف ایک اس سند میں رس عاقبہ کے الفاظ موجود ہیں، جبکہ باقی جو راوی ہیں جنہوں نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی واقعہ نقل کیا،
لیکن انہوں نے رسہ عقیبہ کے الفاظ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں دونوں پاؤں ملاتے تھے، یہ ان 11 سندوں میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار جب ایسی صورتحال بن جائے کہ بھئی جیسے یہ صورتحال بن گئی ہے کہ بھئی 12 سندیں ہیں ایک حدیث پاک کی، ایک واقعہ کی 12 سندیں ہیں، ان 12 سندوں میں سے صرف ایک سند میں یہ الفاظ موجود ہیں، جبکہ باقی جو 11 سندیں ہیں اس میں رسہ عقیبہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ تو حضرات ذی وقار ایسی جو سند ہوتی ہے اس کو سکہ، اگر راوی سکہ ہو تو اس کو سکہ کی زیادتی کہتے ہیں، یعنی سکہ راوی کی زیادتی، یعنی سکہ راوی نے اس حدیث میں کچھ زیادتی کر دی ہے۔ تو حضرات ذی وقار اگر تو وہ راوی سکہ ہو اور اس کی زیادتی ہو تو اس کی زیادتی کو مطلقاً قبول نہیں کیا جاتا۔ مطلقاً اس راوی نے اگر کچھ حدیث میں الفاظ میں زیادتی کر دی ہے، حدیث کے الفاظ میں زیادتی کی ہے اور اس نے جو روایت نقل کی ہے اور اس میں اس نے کچھ الفاظ حدیث کے زائد بتائے ہیں، لیکن باقی جو سندیں ہیں اسی واقعے کی باقی جو سندیں اور ان میں وہ الفاظ زیادہ نہیں ہیں، تو اگر وہ زیادہ کرنے والا راوی سکہ ہے تو اس کو سکہ کی زیادتی کہتے ہیں۔ تو سکہ کی زیادتی کے بارے میں جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سکہ کی زیادتی قرائن کے اعتبار سے قبول کی جاتی ہے، اور یہی اصول حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قرائن کے اعتبار سے سکہ کی زیادتی کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو اب حضرات ذی وقار جب اس کے علاوہ باقی سندوں میں یہ رسہ عقیبہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں، تو پھر اس حدیث کے بارے میں جب باقی سندوں میں نہیں ہے تو پھر اس حدیث کو جو سکہ کی زیادتی ہے، آیا اس جگہ جو رسہ عقیبہ کی زیادتی ہے اس کو قبول کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ انشاءاللہ حضرات ذی وقار امید ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے اور جو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد میں اگلی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کے سامنے باقی جو اس حدیث کی 11 سندیں ہیں ان کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس حدیث کی جو سند ہے وہ باقی جو سندیں باقی سندوں سے جو حدیث پاک مروی ہے وہ حدیث کے الفاظ میں پڑھوں گا، اور پھر وہ سندیں اور اس حدیث کی سند میں آپ کو ایک بورڈ کے اوپر، وائٹ بورڈ کے اوپر میں وہ آپ کو دکھاؤں گا، اور پھر میں بتاؤں گا کہ آیا اس زیادتی کا اعتبار کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا، آیا یہ زیادتی قبول بھی ہے کہ نہیں ہے، محدثین ایسی زیادتی کو قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ امید ہے کہ حضرات ذی وقار آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے اس حدیث کا کہ جو لوگ حالت سجدے میں پاؤں کو ملاتے ہیں وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ یہ عائشہ صدیقہ کی حدیث پاک ہے۔ اما عائشہ صدیقہ سے یہ حدیث پاک تقریباً 12 سندوں سے مروی ہے۔ 12 سندوں میں سے ایک سند کے اندر رسہ عقیبہ کے الفاظ موجود ہیں، جبکہ 11 سندوں میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ سندیں پیش کروں گا، اگلی جو 11 سندیں ہیں، اور یہ بھی سند پڑھوں گا، اور اس سند کی میں آپ کے سامنے احادیث کے جو الفاظ ہیں وہ بھی میں ذکر کروں گا۔ تو اس سے پھر بتاؤں گا، پھر نتیجہ خاص کریں گے اگلی ویڈیو میں کہ بھئی آیا کہ یہ جو رسہ عقیبہ کے الفاظ ہیں ان کو قابل قبول بھی ہیں کہ نہیں ہیں، یہ الفاظ جو زائد ہیں جو باقی 11 سندوں میں نہیں ہیں ان کا اعتبار بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔